ہندوستان میں ایک سلطان کی وجہ سے انگریزوں کو لگتا تھا کہ وہ ہندوستان پر اس کے ہوتے ہوئے کبھی قبضہ نہیں کر سکتے، لیکن جب ایک انگریز نے میسور کے قلعے کے باہر اس سلطان کی لاش دیکھی تو کہا اب ہندوستان ہمارا ہے۔ آخر اس نے یہ الفاظ کیوں کہے اور وہ سلطان کون تھا اور اسے ابھی تک شیر میسور کیوں کہا جاتا ہے، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ FU TV کے معزز ناظرین السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ آج ہم شیر میسور یعنی کہ ٹیپو سلطان کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی جو کہ میسور کے راجہ کا سپہ سالار تھا، اپنے مخالفین کی وجہ سے باغی قرار پا چکا تھا۔ راجہ نے حکم دیا کہ حیدر علی کو قید کر لیا جائے، پر حیدر علی اس وقت تک فرار ہو چکا تھا، لیکن اس کے دونوں بیٹے کریم اور ٹیپو کو قید کر لیا گیا۔ کافی ہفتوں تک وہ دونوں قید میں رہے۔ ایک دن ٹیپو نے جیل کی سلاخوں کو تیز آلے سے کاٹنا شروع کر دیا اور چند ہی دنوں میں دونوں جیل سے بھاگنے میں کامیاب رہے اور کسی کی نظروں میں آئے بغیر ہی اپنے والد سے جا ملے۔ اب تک کے عرصے میں حیدر علی میسور کا حکمران بننے میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھا اور کچھ ہی وقت کے بعد وہ میسور کا حکمران بھی بن گیا۔ حیدر علی کا 21 سالہ دور حکومت دشمنوں کے ساتھ جنگوں میں گزر گیا۔ 1782 میں حیدر علی کی وفات کے بعد جب ٹیپو نے تخت سنبھالا تو یہ مسائل اس کے ساتھ بھی چلتے رہے۔ ناظرین اکرام، ٹیپو کتنا ہی بہادر اور قابل حکمران کیوں نہ ہو، وہ اپنی سلطنت کی تباہی کو تو ٹال سکتا تھا لیکن بچا نہیں سکتا تھا۔ اس کی وجہ تھی ریاست میسور کا انتہائی مشکل ترین جیوگرافی۔ وہ صوبے جو آج کے دور میں بھارت کی ریاست کرناٹک، تامل ناڈو اور کیرالہ کہلاتے ہیں، ان کے بہت سے حصے ریاست میسور میں شامل تھے۔ دیکھنے میں یہ ایک بہت بڑی ریاست تھی، لیکن اس ریاست کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے 3 انتہائی خطرناک دشمن اس کی سرحدوں پر بیٹھے تھے، جس میں شامل ایسٹ انڈیا کمپنی اور مرہٹوں کی ریاست تھی اور ساتھ ہی سمندر بھی تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر جنگ چھڑتی تو ٹیپو کو کہیں سے بھی مدد نہیں مل سکتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میسور ہندوستان کی ایک دولت مند ریاست بھی تھی۔ مصالحہ جات اور کپڑوں کی صنعت یہاں پر خوب پھل پھول رہی تھی۔ یہاں کے لوگوں کی آمدن دوسروں سے کئی گنا زیادہ تھی۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے دشمنوں کی اس کو پانے کی ہمیشہ کوشش رہتی۔ میسور کو بچانے کے لیے ٹیپو نے انگریزوں سے معاہدے بھی کیے جو کہ ناکام رہے اور آخر جنگ کرنا پڑی، اور ان جنگوں میں ٹیپو نے دشمنوں کو ایسی شکست دی کہ لوگ اسے شیر میسور پکارنے لگے۔ انگریزوں کے ساتھ جنگوں میں ٹیپو نے انگریزوں کو ہر محاذ پر شکست دی اور ان کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ برصغیر کی تاریخ میں پہلی بار ایسی ذلت امیز شکست ہوئی تھی، اور اگر ٹیپو اسی طرح جنگ کرتا رہتا تو وہ انگریزوں کو ہندوستان سے باہر نکال پھینکتا اور دہلی پر بھی اس کی حکمرانی چلنا شروع ہو جاتی۔ لیکن ٹیپو نے رحم دلی سے کام لیتے ہوئے انگریزوں کی پیشکش قبول کر لی اور جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا۔ اس فتح سے ٹیپو تو ہندوستان کے لوگوں کا ہیرو بن گیا، لیکن برطانیہ میں صف ماتم بچھ گیا اور انگریزوں نے طے کیا کہ اگر ہندوستان پر قبضہ کرنا ہے تو ٹیپو کو راستے سے ہٹانا ہوگا، اور اس کے لیے انہوں نے ٹیپو کے خلاف سازشیں تیز کر دیں اور جال بچھانا شروع کر دیے۔ اور ان سازشوں میں ٹیپو سلطان کی ایک کمزوری انگریزوں کے بہت کام آئی۔ وہ کمزوری یہ تھی کہ ٹیپو درباریوں کو خوش کرنے کا ہنر نہیں جانتا تھا۔ اس نے تخت پر بیٹھنے کے بعد کئی لوگوں کو اپنے دربار میں جگہ دی، جس کی وجہ سے کئی پرانے درباری ناراض ہو گئے، جس میں وزیر خزانہ اور وزیر اول پیش تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے ٹیپو کو تخت سنبھالنے میں مدد کی تھی، اور اب ان کو یہ لگتا تھا کہ وہ ان کو نظر انداز کر رہا ہے۔ ٹیپو اپنی اصول پسندی کی وجہ سے اپنے وفادار لوگوں کو بھی سزائیں دیتا تھا۔ اس کی مثال یہ ہے، جب اس کے ایک جرنیل محمد علی نے مخالفین کو پناہ دی تو ٹیپو نے اسے گرفتار کروا لیا اور اس جرنیل نے قیدی میں خودکشی کر لی، جس سے سلطان کے کئی وفادار لوگ بدلنے لگے اور دربار میں کئی سازشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اس سب سے انگریزوں کا بہت فائدہ ہونا شروع ہو گیا۔ انگریزوں کو اس دربار سے کئی غدار ملنے لگے اور ان کو خریدنے والا ایک نیا آنے والا ایسٹ انڈیا کمپنی کا گورنر جنرل تھا۔ اس کا نام تھا لارڈ کارنوالس۔ یہ شخص بہت ہی مکار تھا۔ یہ دشمن کو میدان جنگ میں ہرانے سے زیادہ اسی کے گھر میں کمزور کرنے کا ہنر جانتا تھا۔ اس نے ٹیپو کی ریاست میں کئی جاسوس بھیجے، جن میں سے ایک کا نام تھا سید امام، جس نے لالچی اور ناراض درباریوں کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی حمایت کے لیے تیار کر لیا۔ لیکن اس سازش کا اندازہ ٹیپو کو ہو گیا، جس پر اس نے اس میں شامل تمام لوگوں کو سزائے موت دے دی۔ لیکن ان سب کے باوجود غداروں کی تعداد بڑھنے لگی۔ اس جنرل نے تمام دشمنوں کو اپنے ساتھ ملا لیا
اور جنگ شروع کرنے کے لیے جھوٹا شوشہ چھوڑا کہ ٹیپو نے ان کے اتحادی کے خلاف جنگ شروع کر دی ہے، جبکہ یہ جنگ راجہ نے خود شروع کی تھی اور ٹیپو کی جوابی کارروائی میں یہ معاملہ ختم ہو چکا تھا۔ لیکن لارڈ کارنوالیس نے اس جنگ کو جواز بنا کر کیا جانے والا شکست کا معاہدہ توڑ دیا اور جنگ شروع کر دی، اور اس نے میسور کے ایک اہم شہر بنگلورو پر قبضہ کر لیا اور ٹیپو نے جوابی حملے میں اسے وہیں پر گھیر لیا۔ لیکن جب ٹیپو فیصلہ کن حملہ کرنے ہی والا تھا کہ ایک غدار نے اس کی معلومات اس جنرل تک پہنچا دی، جس کی بدولت وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب رہا، اور یہی نہیں، وہ ایک لمبا چکر کاٹ کر میسور سلطنت کے ایک اہم مرکز سرنگا پٹم پر پہنچا اور وہاں دھاوا بول دیا۔ لیکن 1500 کلومیٹر کی ہی دوری پر ان کی ہمت جواب دے گئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی فوج تھک چکی تھی، کیونکہ ٹیپو کے چھاپا مار دستوں نے ان کی سپلائی چین کاٹ دی تھی۔ انگریزوں کے حامی مرہٹے اور نظام دونوں نے، جنہوں نے اس جنگ میں فوج بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، وہ دونوں ہی وعدے سے مکر گئے، اور اس طرح لارڈ کارنوالیس اس محاذ پر ناکام رہا۔ بھوک اور بیماری کی وجہ سے اس کے سپاہی مرنے لگے، اور جنرل کو اندازہ ہو گیا اگر اس نے ان حالات میں حملہ کیا تو اسے ذلت آمیز شکست سے دوچار ہونا پڑے گا، اور اس لیے اس نے جنگ کا خیال چھوڑ کر بنگلور کی طرف واپس بھاگ جانا بہتر سمجھا۔ یہاں پر ٹیپو نے ایسی غلطی کی جس وجہ سے میسور اور پورے ہندوستان کو غلامی کا مزہ چکھنا پڑا۔ وہ غلطی یہ تھی کہ اس نے مجبودار بھاگی ہوئی فوج کو جانے کا موقع دیا اور ان کا پیچھا نہ کیا۔ ناظرین اکرام، اور کچھ ہی وقت کے بعد لارڈ کارنوالیس دوبارہ مرہٹوں نظامیوں کے ساتھ ملا اور دوبارہ سرنگا پٹم پر چڑھائی شروع کر دی اور اس کا محاصرہ کرنے لگے۔ اس وقت ٹیپو کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر چکا ہے، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اور روز بڑھتے ہوئے محاصرے کو دیکھ کر ٹیپو نے ہار مان اور صلح کی درخواست کی۔ لارڈ کارنوالیس نے صلح کے طور پر 8 کروڑ اور آدھی سلطنت مانگ لی، اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے ٹیپو کی سلطنت پر ایسی ضرب لگی کہ وہ پھر کبھی نہ سنبھل سکا، اور اس دن سے ٹیپو نے انگریزوں سے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ مگر آہستہ آہستہ ٹیپو کے حامی بھی کم ہونے لگے، لیکن ٹیپو نے آخر ان سے دو ہاتھ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ جنگ کا آغاز عروج پر تھا، سلطان کے ساتھ مٹھی بھر سپاہی تھے، اور اس نے ان وفادار سپاہیوں کو لے کر انگریزوں پر چڑھائی شروع کر دی، اور واقعی میں سپاہی پوری طاقت کے ساتھ لڑے، لیکن جلد ہی یہ سب ایک ایک کر کے گرنے لگے۔ خود سلطان کو گولیاں لگی اور زخمی ہو گیا۔ ایک ملازم نے کہا کہ حضور، آپ انگریزوں کو اپنے بارے میں بتا دیجئے کہ آپ کون ہیں، وہ آپ کا احترام کریں گے اور نہیں ماریں گے۔ اور تب اس موقع پر سلطان نے جو الفاظ بوئے وہ امر ہو گئے۔ کہا، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ سلطان کے یہ الفاظ دل چیر دینے والے تھے۔ شیر میسور تب تک لڑتا رہا جب تک وہ بے بس ہو کر گر نہیں گیا۔ انگریزوں کو معلوم نہیں تھا کہ قلعے سے باہر لڑنے والا ہی سلطان ہے۔ جب ایک انگریز نے ٹیپو کی کمر پر ہیروں کی پٹی دیکھی تو اس پر لپٹا، تو سلطان نے اپنی تلوار سے اس کی ٹانگ کاٹ دی، اور اسی انگریز نے پلٹ کر گولی چلائی جو کہ سلطان کے سر پر جا لگی، اور سلطان شہید ہو گیا۔ انگریزوں نے ٹیپو سلطان کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سرنگا پٹم ہی میں دفن کیا، اور اس وقت ٹیپو کی عمر صرف 49 برس تھی، اس لیے اس کو 49 توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ ٹیپو کی شہادت کے 59 برس بعد سارے ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی، اور اس طرح اس انگریز کی وہ بات پوری ہو گئی جس نے ٹیپو سلطان کی لاش دے کر کہا تھا کہ اب سارے ہندوستان پر ہماری حکومت ہوگی۔ اور ان سب کے باوجود یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ ٹیپو سلطان ابھی تک برصغیر کا ہیرو مانا جاتا ہے۔ اگر اس ویڈیو کے متعلق آپ کی کوئی بھی رائے ہو تو پلیز کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔